من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قلب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. قلب سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں پریشانی کا وقت، مصیبتوں والے دن، پریشانی والے دن، اس کو قلب کہتے ہیں. کہ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قلب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور اقبال مل جائے گا تجھے بھی جینے کا کرینہ، اور اقبال مل جائے گا تجھے بھی جینے کا کرینہ تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر. جان دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، جان دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے. اور نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے؟ اور نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے؟ ابھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. اور ایک شاعر کہتے ہیں: بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ. آندھیوں آؤ خود ہی آزما لو، سامنے میدان ہے. حضرات گرامی، معزز علماء کرام، تشریف فرما اکابرین امت، جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، جلسہ گاہ میں تشریف رکھتی ہوئی پردہ نشین میری ماں اور میری بہنوں، مجھے آج آپ کے سالانہ جلسے میں بلا کر مجھ سے کہا گیا: مولانا آپ آج قرآن کی عظمت کے اوپر بات کریں، آج آپ علماء کی عظمت پر بیان کریں. اور مسلمانوں، میری حیثیت، میری بساط اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں قرآن کے اوپر کچھ لفظ کشائی کر سکوں، میں اللہ کی عظمت بیان کر سکوں، میں اپنے علماء کی فضیلت کچھ عرض کر سکوں، نہیں کر سکتا. مگر چند لمحوں میں بیٹھ کر، چند لمحات آپ سے لے کر کچھ کہنے اور سننے کا مجھے موقع ملا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے کلام کی فضیلت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا مل کو. حضرات گرامی، یہ قرآن مقدس، جس قرآن مقدس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، یہ خالص اللہ کا کلام ہے. اس اللہ کا کلام ہے جس کو ایسی طاقت ہے کہ جب وہ سورج کو حکم دے، سورج غروب ہے، جب وہ سورج کو حکم دے سورج چھپ جاتا ہے، جب وہ سورج کو حکم دے سورج نکل جاتا ہے، جب وہ چاند کو حکم دے اے چاند اب تو نکل، چاند نکل جاتا ہے. جب وہ ذات چاند کو حکم دے اے چاند اب تو چھپ جا، چاند چھپ جاتا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اور محمد پورا کے لوگوں ہمیں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی ذرہ برابر اتنا سا اللہ کی ذات کے اوپر شک نہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی شک نہیں، وہ اللہ ایک ہے، ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور ایسا قادر ہے کہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی زمین کو، اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو بنا کر کے میرے آپ کے سامنے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا ہے۔ آؤ ہم اپنی نظر کو دیکھیں اور ہماری نظر دیکھیں، ایک ہرا گھاس ہے، اس گھاس کے اوپر ہم دیکھیں، وہ گھاس ہمارے جانور، ہرا جانور کھاتے ہیں، مگر جب دودھ پینے کا نمبر آتا ہے کھاتے ہرا ہے، جب دودھ دیتے ہیں تو ان کا دودھ سفید ہوتا ہے۔ اس لیے عورت سے پوچھا کہ اماں تیرا اللہ کی ذات کے اوپر کیا خیال ہے؟ اماں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میرا یقین ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ اس لیے کہہ سکتے ہوں کہ میں یہ چرخہ کاٹ رہی ہوں، میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے اکیلے چلانے سے چلتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا کا نظام بھی کوئی ذات چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے، قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ آسمان سے اور بھی کتابیں اتری، توریت بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، مگر سب سے زیادہ افضلیت اگر کسی کتاب کو ہے تو وہ اللہ کے پاک کلام کو ہے، چونکہ اللہ کا پاک کلام خالص اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور مسلمانوں، محمد پورا کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور میری بہنوں، میرا ایمان یقین ہے، میرا یقین کاملہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں، آ رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جائیں گی وہ ساری کی ساری کتابیں تم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میرے اللہ کا قرآن رکھو، خدا کی قسم، اور اس کو اٹھاؤ۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جب تم ترازو کو اٹھاؤ گے تو پلڑا وہ جھکے گا جس میں اللہ کے قرآن کا ایک ذرا سا جزو، ایک ذرا سا ٹکڑا ہوگا۔ مگر آج قرآن سے عظمت نہ رہی، قرآن سے پیار نہ رہا، قرآن والے سے پیار نہ رہا۔ ہائے ہائے، مسلمانوں بربادی ہے، مسلمانوں ہلاکت ہے، مسلمانوں پریشانی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں۔ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور مسلمانوں، میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی وہ نبی ہے کہ فاقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا گیا۔ موقع زندگی میں ایسے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آپ کا اور میرا نبی نکلتا ہے، مسجد قریب ہے، جب مسجد کے قریب جاتا ہے تو حضرت فاطمہ کا لاڈلا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین رو پڑتا ہے، چیختا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں حسین کے چیخنے کی آواز آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور پوچھا، اے فاطمہ، حسین کو کیوں رلا دیا ہے؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ آقا، حضرت فاطمہ کہتی، آقا
کیا بتاؤں اپنی مجبوری کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کاتلی بیٹا بتائے تو صحیح کہ یہ ہمارا نواسا حسین کیا ہو رہا ہے؟ اور بزرگ اور عزیزوں اور جو مسلمانوں وہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں کہ میرا نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو تمہیں چاہیے میرے نبی کی سیرت کو اٹھاؤ، میرے نبی کی سیرت کو اٹھاؤ اور حاصل کرو۔ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ حضرت فاطمہ نے کہا، اے میرے آقا، اے دو جہاں کے سردار، اے میرے باپ، یہ روتا اس لیے ہے کہ اس کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ آج 2 دن کے فاتح سے گئے۔ ابو جان، اے دو جہاں کے سردار، اے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آج 2 روز فاتحہ ہے۔ آج سے 2 روز ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آقا، سینے سے دودھ خشک ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ کھاؤں اور میرے سینے میں اللہ تعالیٰ کو اتار دے۔ آقا، آپ کی بیٹی 2 روز ہو گئے فاتح، نہ صبح کو کھاتی ہے نہ شام کو کھاتی ہے۔ اس انتظار میں میرے شوہر حضرت علی کچھ مزدوری کر کے آئیں گے، وہ مزدوری کر کے لائیں گے، اللہ میرے گھر کا چولہا چلائے گا۔ آقا صبح کو نکلتے ہیں، شام کو خالی آ جاتے گئے، پھر اگلے دن جاتے ہیں خالی آ جاتے گئے۔ وہ نوجوانوں، اگر میرے ہاتھ میں طرح کوئی ہوتا وہ پھسل جاتا، اس ہاتھ سے یقین اٹھ جاتا اور مانگنے کے لیے چلا جاتا، میرے بچوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے، مگر قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے نسل کے اوپر، آپ کی آل کے اوپر وہ فاطمہ کہتی ہے، آقا 2 دن ہو گئے، آج صبح تک دودھ میں کچھ گنجائش پیتا رہا، مگر آقا میرے ابو جان، ایک دعا کے سردار، ایک علی کرنے والے میرے ابا 2 دن مکمل جب فاتح سے گزر گئے، اب سینے میں دودھ نہ رہا، اب اس کو تسلی کیسے دوں؟ 6 مہینے کا بچہ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو ظاہر کیا اور جو کہا میری باقی بیٹی فاطمہ لائی بچہ مجھے دے، اپنے نواسے کو اپنے سینے کے اوپر لگایا اور یوں کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے حسین، چپ تو میں بھی تجھے نہیں کر سکتا، دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں تو 2 روز کا فاقہ ہے، مگر میرے حسین، جس نانا کی تو گود میں گئے، اس نانا کے یہاں تو 6 روز کا فاقہ ہو گیا ہے، چپ میں بھی تجھے نہیں کر سکتا ہوں۔ اور خدا کی قسم، آپ اس نبی کی امت میں گئے، اس نبی کے اوپر اللہ نے اس قرآن کو اتارا گئے، میرے نبی نے خبر دے، علماء ورثۃ الانبیاء، آج تاریخ اٹھاؤ، جگہ جگہ علماء کی توہین ہے، قرآن کے پیغام کو آپ تک پہنچانے والی علماء کاملین گئے، آپ کے گھروں میں قرآن کو دینے والے کاملین گئے، آپ کی بچیوں کو غسل کے طریقے سکھانے والے علماء ربانیین گئے، آپ کے بچوں کے نکاح پڑھانے والے علماء ربانیین گئے، آپ کی محمد پورہ کی مساجدوں سے 5 وقت اذان سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ وہ 5 وقت کی صدا ان مدرسوں سے نکلتی ہے، ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سنا دیجیے دنیا کو میرے نبی کا ترانہ، سنا دیجیے میرے اللہ کی تعریف ہے، اور بتا دیجیے اس امت کو ان مدارسوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مگر آج کی تاریخ میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی نکڑ ایسا نہیں ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے
شہر کے اندر، جس قصبے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس گلی کے اندر ان علماء کو ستایا نہ جا رہا ہو۔ یہ میں ستانا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ستانا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بتاؤ ہم نے کس مولانا کو مارا ہے، بتاؤ ہم نے کس مولانا کو گالیاں دی ہے؟ نانا میرے بھائیوں، ایسا تو دلوں میں بھی نہ سوچنا اور ایسا کر بھی نہ دینا، ایسا کر بھی نہ دینا۔ اسپین بہت بڑا ملک ہے، کئی سو سال مسلمانوں کی حکومت ہے، ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مساجدیں ہیں، مگر عوام میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ علماء کا کام صرف یہ ہے کہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور مدرسوں کے لیے چندہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صرف اتنی غلط فہمی آئی، وقت کے فرعونوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ عوام کے اندر علماء کی اہمیت نہ رہی، علماء کی قدر نہ رہی، علماء کی قیمت نہ رہی۔ ہائے ہائے مسلمانوں کیا بتاؤں، پھر تو انہوں نے وہ ظلم کیا ہے کہ ایک بستی میں اپنا پڑاؤ ڈالا، اس بستی میں سے ایک عالم دین کو اٹھایا اور اس کی بے عزتی کی۔ صرف بے عزتی ایسی نہیں کی کہ کچھ اور کیا ہو، بس اس کے سر سے اس کو پگڑ اتار کے پھینک دیا۔ چند مسلمان کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے کہا کچھ غلطی مولانا کی۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم تو اور بھی قدر علماء دین کی ان کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، عالم کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر علماء نے کہا کہ کچھ تو بات ہے، بنا سزا، بنا غلطی کی تو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ تو بات ہے، علماء سے عوام دور ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے علماء کے مدارسوں کو ایک ایک کر کے بند کرنا شروع کر دیا۔ ایک بستی میں 10 مدرسے ہیں، 10 میں سے ایک بند ہو گیا، 9 مدرسے والے خوش ہیں، 9 مدرسے والے خوش ہیں۔ ان کا مدرسہ تو بند ہی ہونا تھا، وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے، کچھ گڑبڑ ہوگی، کسی سے تعلقات ہوگی، ہمارے مدرسے میں تو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ مگر یہاں پہ ایک مثال دے دو، یہاں پہ ایک بات سمجھا دو، سمجھ کے جانا بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، جب گھر سے آئے ہو تو سن کے جانا۔ میں نے غالباً اب سے پہلے یہاں پہ یہ حکایت بیان نہیں کی ہے، مگر آج کر کے جاتا ہوں۔ ایک کسان ہے، ایک گاؤں میں کاشتکار رہتا ہے، اس کاشتکار کے یہاں ایک بکرا پلا ہوا ہے، تھوڑے سے کبوتر پلے ہوئے ہیں۔ اس کسان کے یہاں ایک دن جب چوہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اس نے محسوس کیا کہ میرا غلہ چوہا کھانے لگے، تو اس کسان نے بازار میں گیا۔ بات سمجھ رہے نا بھائی ادھر سے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ بھی سمجھ رہے ہیں ابا جان، وہاں مجھے غلط تھوڑا سا گڑبڑ ہوا۔ تو اس کسان نے بازار سے ایک کٹکڑ لایا۔ کٹکڑ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ کٹکڑ آپ بتائیں، چوہے دانی کو۔ اس کو دیکھو، اگر سمجھو گے میری بات کو، اگر سمجھو گے تو کسی نتیجے پہ پہنچو گے، اگر نہیں سمجھو گے تو پھر مجھے بھی گونگے اور بہروں میں بولنے کی عادت ہو گئی۔ چوہے دانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر چوہا پکڑا ہے، سمجھ رہے نا بھائی؟ وہ کسان ایک چوہے دانی لے کے آیا اور چوہے دانی لا کر اس نے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اس چوہے دانی کے اوپر، اس کٹکڑ کے اوپر چوہے کی نظر پڑے۔ چوہے کی نظر جیسے ہی پڑے، وہ چوہا اٹھا اور فوراً جو گھر میں مرغی تھی اس کے پاس گیا اور کہا ہے مرغی ہوشیار ہو جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ گھر میں کٹکڑ آ گیا ہے، چوہے دانی آ گئی ہے۔ مرغی ہنسی اور یوں کہا کہ بے وقوف احمق جانور، ایک بات تو بتا، تو یوں کہتا کہ پھندی آ گئی، پھاند آ گیا، پنجرا آ گیا تو میں سمجھ سکتی تھی، مگر چوہے دانی ہے، کٹکڑ ہے، اور کٹکڑ صرف چوہوں کے لیے بنایا جاتا ہے،
اس لیے اس چیز کا تو کر مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات نظر انداز کی. چوہے نے کہا ٹھیک ہے بہن میں آگے چلتا ہوں. آگے اسی کسان کا ایک بکرا تھا. وہ بکرے کے پاس پہنچا. بکرے سے کہا ہاں بھائی بکرے. جی بھائی چوہے ہوشیار ہو جائیے. کس لیے ہوشیار ہو جائے؟ کہ کسان نے گھر میں چوہے دانی لے کے آ گیا ہے, کٹگڑ لے کے آ گیا ہے. بکرا ہزار کو بات کسی بڑے سے پنجرے کی کرتا, بات کسی سنکھل یا کھوٹے کی کرتا تو سمجھ میں آتی, مگر تو کٹگڑ کا ذکر کرتا ہے. کٹگڑ تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. چوہے نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا اور آگے چلا تو وہاں کبوتر پڑ رہا ہے. کبوتر سے کہا کبوتروں کھا ہوشیار ہو جاؤ. کیوں؟ کہ کسان گھر میں کٹگڑ لے آیا ہے. کبوتروں نے کہا کمال ہے, کسی پھندے کا ذکر کرتا, کسی جال کا ذکر کرتا تو سمجھ جاتے, مگر ایک بیوقوف چوہے تو ذکر بھی کٹگڑ کا کرتا ہے. وہ تیرے مطلب کی چیز ہے, ہمارے مطلب کی نہیں ہے. اب چوہا سمجھ چکا تھا. اسپین میں ایسا ہوا, اسپین میں ایسا ہوا. علماء چیخے, چلائے, روئے, گڑ گڑائے, وہ مسلمانوں ہماری باتوں کو سنو, وہ خدا نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, زمانہ مٹانا چاہتا ہے. مسلمانوں نے کہا یہ صرف چندے کے لیے بلا رہے ہوں گے. سلا کر کے بیٹھ گئے. ایسے ایسے واقعات لکھے گئے کہ علماء آئے, تنہا بیٹھے اور تنہا اٹھ کر چلے. جب چل دیے تو لوگوں نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہو, کس کو سنا کیا ہے؟ ان کو پٹکانے دیے, ان کو پٹکانا کشی کی. بالآخر انجام یہ ہوا علماء ہار تھک کر کے اپنے کاروبار میں لگ گئے. آخر پیٹ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے, اپنے بچوں کو ان کو بھی پالنا دے. اور مسلمانوں یہ تو اسپین کا ذکر ہے. آؤ ہم سے 2-4 سال پہلے اسی ہندوستان میں, اسی ملک میں, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اس ملک میں اللہ نے ایک بیماری بھیجی جس کو کرونا کے نام دیا گیا. اور اس بیماری میں اللہ نے ایسا نظام بنایا, مساجدیں بند کرے, مدارس بند کرے. اور مسلمانوں بتاؤ اس لاک ڈاؤن سے کیا سیکھا ہے؟ اس لاک ڈاؤن سے پہلے کتنے نمازی مسجد میں جاتے تھے؟ کیا آپ کی مساجدوں میں لاک ڈاؤن کے بعد نمازیوں کا اضافہ ہوا؟ کیا آپ کے مدرسے میں کچھ زیادہ اضافہ ہوا؟ کیا آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت پڑھی گئی؟ ہاں اتنا تو ہوا ہے کہ یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میری پردہ نشین ماں نے بیٹھی ہوئی ہے, اتنا تو ہوا ہے کہ کھا لیا اور پی لیا اور بچا وقت موبائل میں لگا دیا. کسی نے قرآن کو زیادہ پڑھا, کسی نے اٹھ کر کے تہجد میں اللہ سے کہا علاقہ سارا نظام بند ہو گیا ہے, گھر سے نکلنا بند ہو گئے, مسجد بند ہو گئے, مدارس بند ہو گئے. وہ خدا کی قسم بتائے مسلمانوں محمد برا کے لوگوں, کسی کے زمین سے آواز نکلی الہا یہ سارا نظام تیری ذریعے سے چلا اور سارا کچھ اپنے ذریعے سے ہوا ہے. کسی نے تہجد کا اہتمام کیا, کسی نے اشراق کا اہتمام کیا, کسی نے نفلیں پڑھی نہیں پڑھی. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے لیکن ایک سبزی والا محلے میں آ گیا ہے تو 6 دن کی سبزی لے کے لگ رہی ہے. اور وہاں آپ کا نبی اپنے نواسے کو گود میں لے کے کہتا ہے اے میرے بیٹے نواسے, چونکہ میں بھی نہیں کر سکتا, دودھ کو میں بھی نہیں پلا سکتا, اگر تیری ماں کے گھر میں, میرے علی میرے داماد کے گھر میں, میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں 2 روز کا وعدہ ہے, اے میرے نواسے میرے
بتا ہے، اور یہاں تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے ایک سال کا غلہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، مگر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ گھروں میں کوٹھ اناج کی بھری ہوئی ہے، مدرسے والا چلا گیا، مولانا آپ تو لیٹ ہو گئے، مولانا آپ تو لیٹ ہو گئے، ہم نے تو کوٹھی میں گلہ ڈال دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آج 2 دن لے کاٹے تو ان کے آنے کی سزا یہ ہے کہ تم ان کو غلہ نہیں دیتے گئے، اور تم 6 مہینے کے بعد اس کوٹھی سے نکالو گے، تم لیٹ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں توہین علماء کی کرنی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس چوہے نے جب دیکھا کہ مرغی بھی بے خبر، بکرا بھی بے خبر، کبوتر بھی بے خبر، چوہے نے کہا کہ ہمارا کام نہیں چلتا ہے۔ چوہے نے اپنا بستر بولا اٹھایا اور جنگل میں چلا گیا۔ پہلے اور اب میں فرق یہ تھا، اب اللہ نے لائٹ کا بڑا انتظام کیا ہوا ہے، ہر گھروں میں لائٹیں چلتی ہیں، ہر گھروں میں انورٹر ہے، ہر گھروں میں 24 گھنٹے لائٹ کا انتظام ہے۔ پہلے آپ کے زمانے میں ابا جان بیٹھے یہ بیٹھے بتا دیں گے، یہ تو بچے کو تو نہیں پتا ہے کبھی ہوا کرتے تھے کبھی، اور وہ کیا کسی چیز کی لوگ بنایا کرتے تھے، ایک تمباکو کا ڈبا کرتا تھا، اس میں تیل ڈالا بتی لگائے کر بھی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورت اللہ نے لگا دی، اس کے بعد اور سورت بڑھائی لیمپ آ گئے، اس کے بعد اللہ نے اور سورت بھی بڑھائی تو بیٹری آ گئی، اس کے بعد اللہ نے اور بڑھایا انورٹر آ گیا، اب اللہ نے اور بڑھایا 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لائٹ آنے لگی، اس کے بعد انورٹر آ گیا، اس کے بعد سولر لائٹ آ گئی۔ اب چوہا جان گیا کہ سارے لوگ بے خبر ہیں، سارے کے سارے لوگ بے خبر تھے، تو اپنی جان بچا۔ چوہا وہاں سے نکل کے چلا گیا۔ اب رات کا وقت ہے، کسان نے اس کٹگڑ کے اندر ایک ٹکڑا لگایا کہ چوہے کو پکڑوں گا، رات میں اس کٹگڑ کو اپنی گھوڑیوں کے پاس رکھا، مگر کسان کا جو مکان تھا وہ بستی کے قریب تھا، وہ جنگل کے کنارے پہ تھا۔ اس کٹگڑ میں چوہا آ کر کے ایک سانپ آ گیا۔ کیا بھائی کیا آپ سن رہے ہیں؟ اچھا جو پیچھے والے لوگ ہیں بات یہ پوری کرو گے جب کرا ہوگا، آ جاؤ ابا جان، بھائی جان، چچا جان، آ جاؤ۔ اللہ خدا کی قسم آج کی اس مجلس میں جب دعا ہوگی حضرت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی حاجت کو قبول کریں گے۔ آ جاؤ بھائی جان کے پسند ساتھ۔ تو اب اس چوہے دانے میں کیا پھنسا بھائی؟ بات یاد رکھو، کیا پھنسا؟ سانپ پھنسا۔ اب اس کسان کی گھر والی کی آنکھ کھلی تو چوہے دانی کھٹ 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 کر رہی۔ اب سانپ کو بھی نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، سانپ بھی تڑپڑا رہا ہے، اتنا سا اس کے اوپر سوراخ ہے، جو اوپر جال ہوتے ہیں نا اس میں سے سانپ نکل نہ سکا۔ گھس تو گیا اتنے بڑے راستے سے، مگر جال اتنی چھوٹی تھی کہ نکل نہ سکا۔ اب اندھیرے کا زمانہ تھا، کسان کی بیوی نے کہا کہ یہ کمبخت کہے گا چوہا، دن میں تو شاعری دیتے، دن میں بھی درس و کلامات کھاتے پھرتے، اب سونے بھی دیں گے، اتنی اچھی مصیبت کھڑی کر لی۔ اس کٹگڑ کو جیسے ہی اٹھایا اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ فوراً سانپ کا کیا کام ہے بتاؤ؟ سانپ کا کام کیا ہے بھائی؟ ڈنک مارنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فوراً سانپ نے اپنا کام کیا اور ڈنک مار دیا۔ اس نے خیال کیا چوہے نے کاٹا، مگر جیسے ہی وہ روشنی میں آئی، وہ چاند کی روشنی میں آئی، اس کی نظر کٹگڑ پہ پڑی اور چیخ ماری، ہائے ہائے، مر گئی۔ کسان سویا ہوا تھا، ہائے میری بیوی کیا ہوا؟ ارے کسان آئے تو صحیح، مجھے کھا لیا۔ اللہ کی بندی نے کھا لیا تو دور ہو جا، تو ہی یہ مصیبت آنے گھر میں لایا تھا، اس میں تو سانپ ہے، اس نے مجھے کھا لیا ہے۔ اتنا محلہ اکٹھا ہوتا، اتنا اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اب کسان بیٹھ کے رو رہا ہے، ہائے میرے سے کیا غلطی ہو گئی، مگر رب کی مرضی تھی، کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ لوگ آ گئے، سامنے کاٹا، اکٹھے ہو گئے۔ 2-4 گھنٹے کے بعد اس کے جنازے کو، جس مذہب کا وہ تھا، اس کو جلا دیا گیا ہے، دفنا دیا گیا۔
عام طور سے یہ آتا ہے کہ 2-4-10 دن کے بعد پھر گھر پہ مہمانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، مہمان آنے شروع ہو گئے گھر میں۔ اب کسان نے سوچا کہ یار تیرے یہاں تو بہت سے مرغ ہیں، اب تو کھانا تھا وہاں سے کون سا شہر بتائیے کرانا یہاں سے، اب تو کرانا جائے گا، گوشت لائے گا، ٹکٹ لگے گا، بس تو آج مرغا کاٹ کے کھلا۔ مرغے کو جس وقت کسان نے پکڑا، مرغے کی بات سمجھ میں آ گئی، مرغے کی بات سمجھ میں آئی کہ چوہا صحیح تھا، پکڑا اور ذبح کیا اور ہانڈی میں ڈالا، پکایا اور کھایا، اور جس کا مرنا تھا مر گیا، جس کو رونا تھا رویا۔ ہمیں تو دعوت چاہیے، ہمیں تو بریانی چاہیے، مرنے پہ بھی ہمیں تو اچھے چاولوں کی بریانی چاہیے۔ پہلے لوگ اچھے تھے، سادے چاول دال دے دیا کرتے تھے، کٹوری دے دیا کرتے تھے، مگر اب تو عالم یہ اگر بریانی نہ ملے تو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہوتے۔ اور میاں مرغ سمجھ گیا، بلاخر مرغے کا قصہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔ پھر 2-4 دن گزرے، پھر زیادہ مہمان آ گئے۔ اب اس نے کسان نے سوچا کہ یار پہلے اس بکرے کی جو ہے دیکھ بھال وہ میری بیوی کر لیا کرتی تھی، اب یہ کام کرے اس کی دیکھ بھال بھی نہیں ہوتی، تو آج اس کو ذبح کر لے۔ پھر نمبر کس کا آیا؟ بکرے کا آیا، اور ان دونوں کاموں سے پہلے جس کا نمبر آیا وہ کبوتر کا آیا۔ بالغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج عوام میں اور علماء میں وہ اختلافات کیے جا رہے ہیں، یہ اختلافات نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ساتھ ہے۔ سمجھو اگر ایک مدرسے والے کو ذلیل کیا گیا ہے، ایک مدرسے والے کو توجہ نہیں دی گئی ہے، تو آپ نے ایک مدرسے والے کو نہیں بلکہ آپ نے دنیا کے سارے مدرسے والوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، سارے مدرسے والوں کی توہین کی ہے۔ اس لیے خدا ان علماء انسان کی عظمت کو جانیے، ان حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھیے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں ان کا نقشہ بتاتا چلا ہوں، آؤ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی قیمت کیا ہے، قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے۔ میدان محشر آپ نے سنا ہوگا، میدان محشر وہ دن ہوگا جس دن 1000 سال کا وہ دن ہوگا، اور اس دن سب لوگوں کی حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے۔ ہر شخص نفس نفس پکار رہا ہوگا، بیٹا ماں بیٹی سے بھاگے گی، ہائے ہائے جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے، مجھے اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، وہ ماں مجھے پہچاننے سے انکار کرے گی۔ ہائے ہائے جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس ماں نے میری پرورش کی ہے، اپنا سینے سے اپنا خون مجھے پلایا ہے، خود فاقے رہ کر مجھے کھلایا ہے، مزدوریاں کر کے لوگوں کے برتن مانج مانج کر کے، لوگوں کے کھیتوں میں مزدوریاں کر کے میری پرورش کر دیا ہے، وہ ماں مجھے پہچاننے سے انکار کرے گی، میں اس کو پہچاننے سے انکار کروں گا کہ تیرا خون اس باپ نے تجھے انگلیاں پکڑ کے چلایا ہے، اپنی انگلیاں پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا ہے، اس بوڑھے باپ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر تجھے سیر کرائی ہے، تجھے بازار میں لے کے گیا ہے، تجھے میلے میں لے کے گیا ہے، یہ بھی شادیوں میں لے کے گیا ہے، مجھے تو سینے سے لگا کے رکھا ہے، کہیں بھیڑ دیکھی میرے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، ہائے ہائے اس دن میں یہ بیٹا تجھے پہچان رہا ہوگا، میں یہ بات پہچان رہا ہوگا۔ اس پہ سوچ سمجھ کے عالم پہ ادھر دیکھو حضرت موسیٰ ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی، ادھر عیسیٰ ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی، ادھر شیس ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی، ادھر یحییٰ ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی، ادھر زکریا ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی، ادھر شیش ہے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ہر شخص پکار رہا ہے، اور میرا اللہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا یہ تمام منظر دیکھ رہا کرتے، اور محمد پورا کے لوگ ذرا سی دھوپ میں بیٹھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکلیف تو برداشت کر سکتے ہو، مگر میدان محشر کی تکلیف کو کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اس دن کیا عالم بنے گا۔ سارے ابھی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے ایک قوم اٹھے گی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ کے پاس پہنچیں گے،
ہیں اور ہمارے نبی ہمارے پیغمبر آپ ہمارے نبی تھے چلیے اللہ کے حضور چلیے ہمارے حساب کتاب کی سفارش کیجیے ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے یہ سر کے اوپر سورج ہے ہماری سے جان بچے ہائے حالانکہ اس بات سے بے خبر ہے کہ چند لمحات کے بعد جب حساب شروع ہوگا اس سورج کی تپش کے بعد جو راستہ ہمیں اللہ دیں گے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر ہمیں اللہ نے دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے یہ تو سورج کی تپش ہے اس تپش کا عالم تو صرف پسینوں میں سرابور ہوں گے مگر دوزخ کا عالم تو یہ ہے اے مسلمانوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں اے اسلام کے پاکیزہ مقدس شہزادیوں پردہ نشین ماں بہنوں حال تو یہ ہوگا کہ لوگ پسینے سے ڈر ڈر بھاگیں گے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معلوم کرتی ہے یا نبی اللہ وہ عالم بے سر و سامانی کا کیسا عالم ہوگا میرے نبی نے فرمایا پوچھ لینا بعد میں علماء سے اے عائشہ اس وقت سارے کے سارے مرد ننگے ہوں گے سارے کی ساری عورتیں ننگی ہوں گی کسی کے بدن کے اوپر کپڑا نہ ہوگا وہ بالکل تنہا تنہا ننگا ہوگا اما عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ اے میرے شوہر اے تو جہاں کی سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے مسلمانوں محمد پورا کے لوگوں پردہ نشین ماں بہنوں اما عائشہ پوچھتی ہے یا نبی اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم نہ آئے گی میرے نبی نے فرمایا نہ اے عائشہ اس وقت اتنی فرصت ہی کس کو ہوگی کہ ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکے حال تو یہ ہوگا کہ ہر آدمی نفس پکار رہا ہوگا موسیٰ کے پاس ہے عیسیٰ والے عیسیٰ کے پاس ہے یحییٰ والے یحییٰ کے پاس ہے شیش والے شیش کے پاس ہے یعقوب والے یعقوب کے پاس ہے یوسف والے یوسف کے پاس ہے حال یہ ہوگا ہر امت اپنے نبی کے پیچھے بات نہیں ہوگی اس بے سر و سامان کے عالم میں بھی واحد کی ذات ہوگی اور اس ذات کی درد بھری آواز میرے کانوں میں پڑے گی آپ کے کانوں میں پڑے گی وہ ذات کون ہے وہ ذات کس کی ہے سنو اسلام کے مقدس شہزادوں سنو اسلام کے مقدس شہزادیوں پاکیزہ شہزادیوں سنو فاطمہ کی دیوانی ہو سنو اما عائشہ کی دیوانی ہو سنو حوا کو ماننے والی سنو وہ ذات اقدسہ اس نبی کی ہے وہ ذات عالیہ اس نبی کی ہے جس نبی کے صدقے میں میرا اللہ کہتا ہے اے محمد میرا مقصد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا اے محمد مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے میں دنیا کے وجود کو نہ بناتا نہ چاند کو بناتا نہ سورج کو بناتا مگر اس بے سر و سامان کے عالم میں ایک درد بھری آواز ہے وہ ایسی درد بھری آواز ہے کہ اس آواز کی طاقت یہ ہے کہ سارے انسانوں کے کانوں میں وہ آواز اللہ پہنچائیں گے اور وہ آواز ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی اور خدا کی قسم جب نظریں پڑیں گی تو اپنے نبی کو سجدے میں پڑا ہوا پاؤ گے میرا اللہ پوچھے گا اے میرے نبی اے میرے آخری نبی سجدے سے اٹھتا میرا نبی اور لمبا سجدہ کرے گا اس امت کی خاطر اور لمبا سجدہ کرے گا یہ وہ امت ہے جو میرے نبی کے سینے پہ لشکر چلاتی ہے ایک فلمی دنیا کا ہیرو آئے وہ پھٹی ہوئی پہنے یہ ساری امت اس کی پھٹی ہوئی پینٹ پہننا شروع کر دیتی ہے ایک فلمی ہیرو آئے وہ اپنے بالوں کو بڑا کر لے یہ امت کا نوجوان
اس کی نقل کرنی شروع کر دیتا ہے. اور یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی کچھ کم نہیں ہے. میں ان سے بھی کہوں گا یہ جلسے میں آئی ہے کہ ان کے مطلب کی بات بھی مجھے اجازت دو کرو. اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، جس چہرے پہ تو آج اسلام کی مقدس شہزادی آج تو اپنی خوبصورتی پہ ناز کر رہی ہے. اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، جن والوں کو سوار کر کے بازاروں میں نکلتے ہو سنیے. اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، جن والوں کے اوپر تم نازا ہو، سب کو پلا دو. ہر چیز کے اوپر جو تم نازا ہو تو کل ایک دن آئے گا یہ پرچی میرے پاس آ گئی. میرا وقت ہو چلا ہے. سچ بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں جب میں آپ کے مجمع میں آتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی جو میں مجمع دیکھتا ہوں، اپنی ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں. اس علاقے کے تقریباً 20 جلسے میں ہر سال کر لیتا ہوں، مگر اتنی محبت اور اتنی عقیدت سے میں نے اس علاقے میں اپنی ماں بہنوں کو نہیں آ کے دیکھا ہے. اس لیے یہ بات میں ضرور پوری کروں گا. پر اسلام کی مقدس شہزادیوں تمہارے لیے یہ آج یہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا یہ بچہ یہ پیغام دے کے جا رہا ہے. تیرے شوہر نے، تیری ساس نے، تیرے سسر نے، تیرے باپ نے، تیری ماں نے جو تجھے پردے کی چادر اڑا کے بھیجی ہے، تجھے جو دھوکہ دیا ہے، اس کا استعمال ایسے کر جیسا کہ فاطمہ نے کیا ہے. میرا نبی فاطمہ کے گھر آتا ہے، فاطمہ دروازہ کھولے. فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ میرے نبی کی لاڈلی چہی تھی، بیٹی ہے، لخت جگر ہے. فاطمہ دروازہ کھولو. فاطمہ کہتی ہے فاروق. پھر اپنوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، میرے جہر کے سردار نے کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا فاطمہ اتنی دیر کیوں لگاتی ہو؟ اور خدا کی قسم وہ فاطمہ یہ کہتی ہے یا نبی اللہ، اے دو جہاں کے سردار، سر پہ اڑنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے، شرم آتی ہے. آپ نے باپ کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کے لیے شریعت بنی ہے، جس کے لیے چاند سورج بنا ہو، جس کے لیے زمین و آسمان بنا ہو، یا نبی اللہ یہ میرے سامنے ہو، میرا باپ میرے سامنے ہو. یا نبی اللہ اس کے سامنے اپنے خالی سر کو بنا دوپٹے کے کیسے سامنے آؤ؟ اور خدا کی قسم میرے نبی کو دی، اپنے کملی کو اتارا اور چھاگر دی اور یہ کہا اے میری باقی فاطمہ یہ تیرا پیغام میں اپنی ہر امت کی تمام بیٹوں کو دیتا ہوں، مگر اسلام کی مقدس شہزادیوں اس بیٹے کو سلوانے کے لیے کبھی کبھی تم شوہر سے جھگڑا کرتی ہو. شوہر کہتا ہے اے میری شریک حضرات، اے میری بیوی میرے پاس تو ایک برقع ہے، اسی سے کام چلا لے. نہیں دیکھو فلانے کے پاس بھی تو نیا برقع چلا ہے، رنگ برنگی برقع ہے، کتنا اچھا برقع ہے، میں تو ایسا برقع سے نبھاؤں گی. اگر غصے سے نبھاتا ہے تو پھر تنہائی کے عالم میں بڑے پیار کے ٹھنڈے ٹھنڈے پھل اپنے شوہر کے اوپر رکھتی ہے اور اس کو راضی کرتی ہے کہ ٹھیک ہے چل تجھے اچھا میں. وہ مان جاتا ہے، ماننا پڑے گا، نہیں مانے گا تو پھر بگڑتا ہے. چل ٹھیک ہے میں تجھے کرانے کے اچھی دکان سے، اچھی بازار سے تجھے کپڑا لے کے دوں گا. پھر وہ فیشن والا برقع اس کو دیا جائے گا. اور برقعے کا عالم اگر آج مقدس شہزادیوں کا دیکھو گے اور خدا کی قسم برقعے میں دیکھ کر یہ نوجوان، یہ بزرگان دین اور یہ بچے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس برقعے میں 20 سال سے کم کی عمر کی یہ اسلام کی مقدس شہزادی جا رہی ہے، یا 30 سال سے اوپر کی اسلام کی مقدس شہزادی جا رہی ہے، یا 50 سال سے اوپر کی اسلام کی مقدس شہزادی جا رہی ہے. اور مسلمانوں شرم کرو، اور بیویوں والوں شرم کرو، اور بہنوں والوں شرم کرو، اور بیٹیوں والوں شرم کرو. خدا کے یہاں جانا ہے، اس کے یہاں منہ دکھانا ہے. ان برقعوں کو آگ لگا دو. اگر تمہاری بیوی برقع چست پہنتی ہے، لائٹ پہنتی ہے، زمین والا پہنتی ہے، تمہیں یہ چاہیے کہ ان برقعوں کو آج آگ لگا دو. اور میری بہنوں اسلام کی مقدس شہزادیوں تمہیں یہ چاہیے اگر تم برقعوں کو چست پہنتی ہو، فٹ پہنتی ہو، تو ان برقعوں کو یا تو آگ لگا دیجیے یا ان کو ڈھیلا کر دیجیے. نہیں تو جب تم بازاروں میں نکلو گی حال تو یہ ہے کہ اب تو اللہ کی حفاظت فرمائے. حال تو یہ ہے کہ بھیگے ہوئے تیرے زلف ہے، بھیگے ہوئے تیرے بال ہے،
تو بائک پہ بیٹھی ہوئی ہے، بال تیرے لٹکے ہوئے ہیں، برقعے سے بہت باہر تیرے بال ہیں، بال اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، شوہر بھی راضی ہے، ہائے میں اپنی بیوی کو میں کے لے جا رہا ہوں، باپ بھی راضی ہے، میری بیٹی کے کتنے بڑے بال ہیں، ماں خوش ہوتی نہیں تھکتی ہے، ہائے میری بیٹی کے کتنے خوبصورت بال ہیں۔ اور مسلمانوں ایک بات اور عرض کر دوں، آج قریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان کے مقدس مہینے میں تم بازار میں جانا، میری عادت مجبور یہ ہے کہ میں حالات حاضرہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے مقدس شہزاد اور شہزادیوں، حال امت کا یہ ہے، تم بازاروں میں رمضان کی چاند رات سے لے کر کے اور عید کی چاند رات تک چلے جانا، ادھر رحمتوں کا مہینہ ہے، ادھر آگ سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے، ادھر اللہ روز مغفرت فرما رہے ہیں، ادھر اسلام کی مقدس شہزادیاں اپنے مالکوں کو، اپنے شوہروں کو لے کر کے رمضان کے پہلے دن سے لے کر کے رمضان کے آخر رات تک میرے اللہ نے خبر دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں عطا کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پوچھ لینا علماء سے، پوچھ لینا علماء سے، پوچھ لینا علماء سے، ہو سکتا ہے کہ یہ کالے کپڑے والا، یہ گنہگار جھوٹ بول رہا ہو، اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا اور ان راتوں میں نازل کیا جن کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی زندگی میں ایک رات آئے 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات اس میں عبادت جا کر لی جائے۔ مگر یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں، اب تو حال یہ ہے کہ جو اللہ کے مقدس رمضان کی مخصوص بالکل آخری رات ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے اے گنہگار میرے نبی کے امتیوں، اور رمضان کے کچھ لمحات اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں تمہیں مدد کرنے کے لیے آج زمین کے اوپر قریب آ چکا ہوں، آج میں نیچے والے آسمان سے آ چکا ہوں۔ آؤ اسلام کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنی چھڑیوں کو اٹھاؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا رب ہوں۔ مگر حال یہ ہے کہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ایک غیر نوجوان کے ہاتھ میں چوڑی پہنانے والا چوڑی پہنا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ مہندی لگانے والا مہندی لگا رہا ہے، یہاں تک کوئی ہاتھ مہندی نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ تیری پنڈلیاں، تیرا سینہ تیرے باپ کو دیکھنا حرام تھا، تیرے بھائی کو دیکھنا حرام تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ جب تک تو اپنی بیٹی کو کرانے کے بازار سے ایسا فروغ نہ لا دے عید کے دن کہ جس فروغ کو پہن کر کے یہ غریب محلے کے بچے تیری بچی کا سینہ نہ دیکھ لے، تیرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ حال تو یہ ہے تیری ماں تجھے ایسے کپڑے لے کے دیتی ہے کہ جب تک تیری بچی کی پیڑیاں نظر نہ آ جائے جب تک تجھے چین نہیں ملتا ہے، اور پھر رونا روتی ہے، ہائے 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 میرے بیٹی فلاں کے ساتھ عشق معاشرہ کا جو چکر میں پڑ گئی ہے، وہ دیوانی ہو گئی ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ خدایا خدایا اس مدرسہ مسجد العلوم کی جانب سے آج پورے مجمع کو اور سب کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لباس کو صحیح کر لے، اپنے حیا کو صحیح کر لے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا اور پھر جب ایمان مضبوط ہوگا اللہ عرش کے سائے کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہوں گے، آؤ اے میرے نبی کی امت کی، آؤ شہزادیوں ہم تمہارے لیے جنت کو راستہ کریں گے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب علماء کی باتوں کو مانیں گے انشاءاللہ۔ اب دعا ہو گیا، آ جاؤ جو کھڑے ہو ادھر آؤ، بیٹھو۔ میں تماشا نہیں کروں گا، مجھے تو 5 منٹ اور بیٹھنا ہے آپ کے دماغ۔ آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ۔ اور نوجوانوں یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں جب آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور اٹھائیں گے، اللہ بھی آپ کی مغفرت کی اعلان کر رہا ہوگا۔
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل بات تھی میں اس پہ آتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے ایک حدیث بھی پڑھی, قرآن کا ترجمہ بیان کیا, حدیث کا بیان کر کے آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں کہتا کہ بات الگ تھی, دنیا کا کوئی اور شخص کہتا میں ہرگز نہ مانتا, میرا باپ کہتا شاید نہ مانتا, میرا کوئی ذمہ دار کہتا شاید نہ مانتا, مگر دو جہاں کے سردار نے کہا ہے, میرے آپ کے نبی نے کہا ہے, فاطمہ کے ابو نے کہا ہے, عائشہ کے شوہر نے کہا ہے, کالی کملی والے نے کہا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور مسلمانوں سنو, میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھائے. آج حالت یہ ہے, ایک باپ کے یہاں 3 بیٹے ہوں. میں ابھی ایک جگہ چلا گیا, بہت اصرار کیا, نام تو میں نہیں بتا سکتا, مولانا آپ کو ہمارے ناشتے پہ چلنا, میں چلا گیا. ابھی میں ناشتے پہ چلا گیا, میرے سامنے اپنے بیٹوں کو لا کے مصافحہ کرو مولانا سے. ہائے, میں نے مصافحہ کیا, میں نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا, تیرا نام کیا؟ تو آپ تعارف مجھے کراتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, یہ انجینئر ہے, یہ فلاں جگہ نوکری کرتا ہے, یہ میرا دوسرا بیٹا ہے, یہ وکالت کرتا ہے, یہ مظفر نگر کچہری میں بیٹھتا ہے. اور میں نے کہا یہ تیسرا کیا لگے تو بس بیچارہ حدیث جی, کیا کہا جی بس بیچارہ حدیث جی. ہائے, حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ باپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں کہتا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ میرا بیٹا افضل ہے. جب میری آنکھیں بند ہو جائے گی, جس وقت میری قبر پہ میرا کوئی رشتہ دار نہ جائے گا, میرا کوئی دوست نہ جائے گا, اس وقت یہ حافظ قرآن میرا بچہ, میرا بیٹا سینے سے اٹھا کے یوں کہتا مجھے, مولانا جی میرا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن ہے. مجھے سکون تب ملتا, مگر مجھے نالائق یوں کہتا ہے کہ یہ بیچارہ حافظ جی ہے. اور نوجوانوں, حافظوں کا ہونا ظلم ہے کیا؟ یہ حافظ کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ اگر یہ مدرسے کھولتے ہیں تو دکانیں کھول لیں, اور دیکھو دکانوں میں کیا ملتا ہے. میں نے آتے بھائی اٹھتا کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں, کتنے بچے پڑھتے ہیں. قرآن کتنے بچوں نے ناظرہ کیا کہ 3 بچوں نے ناظرہ کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا, اللہ ان 3 بچوں کی برکت سے اس پورے محمد پورا کے گھرانے میں اللہ حافظوں کی برکت عطا فرما دے کر دعا میں. اللہ ان مدرسوں کی برکت عطا فرما دے کے دعا آمین. اور مسلمانوں سمجھو علماء کی عظمت کو, سمجھو قرآن کی منزلت کو, قرآن کی قدر و قیمت کو. ایک بات اور بتا دوں, جو گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں نا, ان کی عظمت ایسی نہیں ہوتی. سب سے پہلے ان کی عظمت ہے کہ ان کو روزانہ تلاوت کرو گے سب انشاءاللہ. اپنی ماں سے کہو گے کہ ماں قرآن پڑھاؤ, انشاءاللہ پڑھاؤ گے. اپنے بیویوں سے سب کہنا, اے میری بیوی ناشتہ آدھا گھنٹے کے بعد ہو جائے گا, پہلے قرآن پڑھ لینا, کریں گے سب انشاءاللہ. اور ایک ظلم اور ہے اس معاشرے میں, ایک قرآن کے اوپر ایک جزدان چڑھا ہوا تھا, اور اس جزدان کو سچ بتانا میں نے بتایا. جتنے مرد بیٹھے, اگر تم نے مجھے بتا دیا, خدا کی قسم میں سمجھو گا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. اور اگر تم چپ رہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ جب تک جتنے میں نے بات بتائی شاید میں نے سب غلط کہی ہے. ایک بات بتاؤ, تم ہر